آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ریلیٹڈ ٹو سورہ بقرہ آیا 97 ٹو 99. یہ ہماری 3 آیات ہوں گی جن کا آج ہم ترجمہ کریں گے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون. من کانا جو کوئی ہو. ویسے کانا جو ہے لفظ کانا اس کا مطلب یہ ماضی کے لیے ہے، تو اس کا فعل ناقص ہے اور ماضی کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی تھا، لیکن جہاں ہم ترجمہ ایسے کریں گے جو کوئی ہو. دشمن، عدوًا دشمن، للہ اللہ کا، و اور ملائکتہ اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور حضرت جبریل کا، ومیکال اور حضرت میکائیل کا. فإن اللہ پس بے شک اللہ عدو دشمن ہے، للکافرین کفر کرنے والوں کا، یا دشمن ہے یا دشمن رکھتا ہے کفر کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، اب یہ آیا کمپلیٹ ہوگی. اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ جاتے ہیں. تو نیکسٹ میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، و اور لا البتہ، قد تحقیق. ٹھیک ہے، انزل نازل کیا، نا ہم نے، اتاری ہم نے، اتاری ہم نے یا نازل کی ہم نے، الیک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کا مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آیات بینات، آیات نشانیاں، بینات واضح، جو واضح نشانیاں ہیں. یس. وما اور نہیں، یکفر کفر کیا، بہا ان آیات کے ساتھ، الا الفاسقون مگر فاسق جو مجرم ہیں ان لوگوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. یہاں ایک بات میں گرامیٹیکلی بتا رہا ہوں کہ وما، یہاں ما عام طور پہ ما کا معنی ہوتا ہے جو، وہ یا اس طرح کا، لیکن جہاں چونکہ ما کے بعد لفظ الا آ رہا ہے جو استثناء ہے، لہذا جب بھی ما کے بعد الا آئے تو اس کا مطلب عام فارمولہ ہے کہ نہیں مطلب ہوگا. اس کا مطلب ہے، اس کا معنی نہیں. اور نہیں کفر کیا انہوں نے ان آیات کے ساتھ مگر کس نے؟ جو فاسق تھے، جو فاسق تھے. ٹھیک ہے، اوکے. کیونکہ یہود میں سے بھی کوئی ایسے لوگ تھوڑے بہت تھے جو ان آیات پہ ایمان رکھتے تھے. کلیئر ہو گیا؟ کلیئر. اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، کیا پس جب کبھی، ہم اس کا مطلب کرتے ہیں پس جب کبھی بھی، عاہدو ان یہود نے وعدہ کیا، عہدن کوئی وعدہ بھی، یعنی کوئی وعدہ کیا انہوں نے، نبذہ فریق منہم. نبذہ کا مطلب ہے پھینک دینا، مطلب ہے توڑ دیا. انہوں نے کیا کر دیا؟ توڑ دیا. فریقن ایک جماعت نے، منہم جو ان ہی میں سے تھی، ان سے باہر نہیں تھی بلکہ ان یہود میں سے ہی یا بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تھی جو کیا کرتی تھی؟ اس وعدے کو توڑ دیتی تھی. بل اکثرہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ اکثر ان میں سے، بہت زیادہ ان میں سے ایسے لوگ تھے، لا یؤمنون جو ہماری ان آیات کے ساتھ یا جو انہوں نے وعدے کی ان پر ایمان نہیں رکھتے. کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا. یہ آج کی ہماری 3 آیات کا ایک خلاصہ اس کے یہ ہے کہ پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہود میں سے یا بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو یا حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. تو یہ ہم نے پڑھا تھا. ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی. اوکے. اب اس کے بعد یہ جو آیا ہے، یہ آیا بھی، یہ 3 آیا بنی اسرائیل کے متعلق ہیں. اور پہلی آیا میں جو آیا 97 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا
اس کے رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل جو برگزیدہ فرشتے ہیں اللہ کے، ان کا دشمن ہو تو پھر ایسے لوگ کافر ہیں، اور اللہ پھر کافروں کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے اس کا۔ جبکہ اس کے بعد والی جو آیا ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، یہ بعد والی آیا میں خطاب کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو آپ کی طرف آیات جو واضح نشانیاں ہیں ان کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان نشانیوں کے ساتھ کفر کرے گا تو وہ حقیقت میں مجرم ہوگا، فاسق ہوگا۔ یہ اس کا کانسیپٹ دیا، یعنی یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ آیات بینات سے مراد قرآن پاک ہے اور اس کے معجزات جو ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوبارہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اور ان کی وعدہ خلافی کا ذکر کیا۔ کیا فرمایا کہ وہ لوگ بنی اسرائیل جو ہیں وہ وعدہ خلاف ہیں۔ انہوں نے ایسے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو کہ ایک جماعت وعدہ کرتی ہے اور انہی میں سے ایک جماعت ایسی نکلتی ہے کہ جو اس وعدے کو توڑ دیتی ہے۔ کیوں کہ اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یہ اس کا اوورال کانسیپٹ تھا۔